اگر ہماری دعا قبول ہونا ہے، جیسے ہی دعا مانگے فوراً اس کا اگر نتیجہ ہمیں دکھنا ہے تو کفر شرک کے کام کو چھوڑ دیں، سارے چیزوں کے اوپر سے بھروسہ چھوڑ دیں، وہ تاگے کے اوپر، تعویذ کے اوپر، خبر والے کے اوپر، نیمبو کے اوپر، وہ جو کدو جو گھر کے سامنے لٹکاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، سارے عقائد دل سے نکال دیں کہ انگوٹھی پہنے تو کامیاب ہے، گاڑی کو رسی کالی رسی باندھ دے تو جو ہے ناکامی نہیں ہوگی، یہ ایسے سارے عقیدے کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، بس یہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ایک اللہ پر بھروسہ کریں گے اور یہ ایک اللہ پر توکل کریں گے تو ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات دلائے گا۔ یا دعا مانگنے میں انٹرسٹ نہیں بتا رہا ہے، چپ کے خالی پیلی ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی اور نکل کر چلے گئے، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، پورا توکل بھروسہ نہیں، کامل یقین نہیں، وہ بس اپنے الفاظ کو رکھ دیا ہاتھ اٹھا کر، وہ بھی جو ہے ہاتھ اٹھائے ہیں تو کبھی کھجاتے ہوئے کبھی سلاتے ہوئے، ہاتھ نیچے ہے اوپر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزید القضاء الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر، ہماری تقدیر کو بھی تبدیل کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی تقدیر بھی تبدیل ہوگی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو برادران اسلام، اگر کوئی فقیر ہے، مالدار بننا چاہتے ہیں، دعائیں مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث وأكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي،
مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں والوں کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس دنیاوی زندگی عطا کرنے کے بعد آخرت کی تیاری کے لیے کئی ایک رسولوں کو اور کئی ایک کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب، آل اور ان کے متبعین پر۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عنوان ہے دعا کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ سننے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کتاب و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے دعا کے فضائل کے متعلق سے تو دعا ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان اور ہماری عبدیت کو ظاہر کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ جو ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، پورے توکل اور بھروسے کے ساتھ جب دعا مانگتا ہے تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا غلام، تیرا عبد، تو میرا مالک حقیقی ہے، تو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑھوتری اور جو ہے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو کوئی مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، اب کیا مانگے اللہ سے دعا، میرا کام میں کر لے سکتا ہوں، کسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی ہے، میرے باپ ہے، وہ مجھے ساتھ دیں گے، اگر یہ اس کے اندر آ جائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادتی کے لفظ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے، دعا کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ نکالنا، حج کرنا ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ طریقے سے بیٹھ کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی مجبوریاں اس کے سامنے رکھ کر اس کے فیصلے کے جو ہے منتظر ہم ہوتے ہیں، تو برادران اسلام یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے دعا۔ تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر کوئی مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتا ہے، کیا دعا مانگے ہم اللہ سے، چھوڑو ہمارا کام ہم کریں گے، تکبر کی وجہ سے، یا دعا مانگنے میں انٹرسٹ نہیں بتا رہا ہے، چپ کے خالی پیلی ہاتھ اٹھایا، دعا مانگے اور نکل کر چلے گئے، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، پورا توکل بھروسہ نہیں، کامل یقین نہیں، وہ بس
اپنے الفاظ کو رکھ دیا ہاتھ اٹھا کر، وہ بھی جو ہے ہاتھ اٹھائے ہیں تو کبھی کھجاتے ہوئے، کبھی سلاتے ہوئے، ہاتھ نیچے ہے اوپر ہے، قسم قسم کے انداز اختیار کرتے ہوئے دعا مانگ لیا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ دعا مانگنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جہنم سے اگر بچنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یقیناً عاجزی اور انکساری کرنا ہوگا، ہم اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ میں کاریگر ہوں، اگرچہ کہ میں تاجر ہوں، اگرچہ کہ میں ڈاکٹر ہوں، اگرچہ کہ میں بادشاہ ہوں، مگر مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک بیماری اگر ہمیں آ گئی ہے تو ٹیبلٹ ڈالتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ٹیبلٹ میں شفا نہیں ہے، یہ ٹیبلٹ کھاؤں نہ کھاؤں شفا دینے والا اللہ ہے۔ ٹیبلٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذریعہ بناتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹیبلٹ ہے، بہترین کام کرتی ہے، آپ اس کو ڈال لو، سر میں درد کم ہو جائے گا۔ اصل ایمان ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹیبلٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل کرے گا ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہم لوگ دعا دنیا میں مانگنے کی وجہ سے آخرت میں ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور جہنم میں داخل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ اور اس کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی عبدیت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و قدرت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ یقین ہمارے اندر آ جائے گا۔ تو برادران اسلام، آیت کے اوپر اگر غور کریں گے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سیرت کا یا جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کریں گے تو کتنے ایسے واقعات ہمیں ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرتا تو کہیں کہ ہم نہیں رہتے، نام و نشان تک ختم ہو جاتا۔ ایسے کتنے موڑ، ایسے کتنے واقعات گزرے ہیں کہ تمام لوگوں سے جو ہے بھروسہ چھوڑ کر صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کو پکارے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ان تمام واقعات میں سے ایک واقعہ جو مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جنگ احزاب کا۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے آپ، الرحیق المختوم میں مختصراً تفصیل سے وہاں جو ہے ذکر کیا ہوا ہے اس جنگ کے متعلق۔ اس جنگ کے دو نام ہیں، ایک جنگ احزاب اور جنگ خندق۔ اس جنگ میں مسلمانوں سے، اہل مدینہ سے بدلہ لینے کے لیے مکے سے قریش، مشرکین قریش نکلے تھے 4000 کی تعداد میں، مسلمانوں اور اسلام سے انتقام لینے کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے نکلے تھے۔ یہ عزم لے کر، عزم مصمم لے کر نکلے تھے کہ اب یہ کر ہی آئیں گے ہم، فیصلہ کن ہوگا یہ بات۔ نکلے تھے مکہ سے 4000 کی تعداد میں۔ مدینہ پہنچنے تک ان کی اتنی لگن تھی، ان کا اتنا جوش تھا کہ ہم کسی بھی طرح اسلام اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ 4000 کی تعداد نکلے اور مدینے کے قریب پہنچتے ہوئے جتنے بھی قبیلے تھے درمیان میں، ان سارے قبیلوں کو اکساتے گئے،
اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کو بھڑکا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 10,000 کی تعداد تھی۔ نکلے تھے 4,000 اور اپنے ساتھ لے لیے مزید 6,000، مکمل 10,000۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مکمل مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، بچے بوڑھے عورتیں سب کو ملا جلا کر کے 10,000 نہیں بنتی تھی تعداد۔ 10,000 کا لشکر جرار، کھانے پینے کے ساز و سامان، ذبح کرنے کے اونٹ الگ ہے، جانور الگ ہے، سوار ہونے کے اونٹ جانور الگ ہے، اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر جرار جو آئے ہوئے ہیں، مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے متعلق صحابہ کرام لا کر کے خبریں سنا رہے ہیں، تو دوسری طرف منافقین مسلمانوں کی ہمت توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد تو یہ کہا تھا کہ قیس اور کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آج کی حال کیا ہے؟ آج کا کیا حال ہے؟ 10,000 کا لشکر مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال کر پڑا ہوا ہے، ہم لوگ قضائے حاجت کو جانے کے لیے گھبرا رہے ہیں، کہیں کوئی تیر آ کر نہ لگ جائے۔ اتنا ڈر خوف محمد کو ماننے کی وجہ سے ہم نے یہ جو محمد نے ہمیں خواب دکھائے ہیں، جو وعدے کے سب جھوٹے ہیں، یہ آج ہمارا فیصلہ کن دن آیا ہوا ہے، اس طرح ہمت توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، حالات ایسے ہیں کہ اب مدینہ کا کوئی بچہ، عورت، بوڑھا، جوان نہیں بچے گا، سب کا سب مدینہ ختم ہو جائے گا، خون کے ندیاں بہیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، امید و یقین کے ساتھ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فتح مندی یا شکستی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اے اللہ، آج تو دیکھ رہا ہے کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، دشمنوں کا لشکر جرار آیا ہوا ہے، اگر تو چاہے تو یہ مٹھی بھر مسلمان ان کے اوپر بھاری ہو سکتے ہیں، اس نرغے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ، اس کے شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تیز و تند ہوا کو بھیجا جس سے جو دیگ انہوں نے کھانے کے چڑھائے ہوئے تھے وہ دیگ اوندھے ہو گئے، وہ کھانے پینے کی چیزیں نیچے گر گئے، اور دیگوں کے نیچے آگ سلگائے ہوئے تھے تو وہ آگ ہوا سے اڑ کر ان کے ڈیروں کے اوپر جا کر پڑی اور ڈیرے سلگ گئے، اور اتنی تیز و تند ہوا کہ ان کے ڈیروں کے لیے جو کھوٹیاں گاڑے ہوئے تھے وہ کھوٹیوں سمیت ڈیرے اکھڑ کر ہوا میں جو ہے گھومنے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیز و تند ہوا میں اتنی ٹھنڈ بھیج دیا کہ وہ ٹھنڈ انسانوں کے ہڈیوں تک جا کر چھونے لگی۔ انسان تو انسان، جانور بھی بدک گئے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر کھندلتے ہوئے جانور بدک کر بھاگنے لگے۔ اور جو ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ جو 10,000 کا لشکر جرار آیا ہوا تھا، اللہ نے کسی ایک صحابی کے ذریعے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیا، وہ خود آپس میں پھوٹ پڑ گئے، ایک دوسرے کے پر بھروسہ نہیں کرنے لگے، اور اوپر سے تیز و تند ہوا، جانور بدک گئے، کھانے پینے کے ہانڈیاں الٹے ہو گئے، اور جو ہے بھگدڑ مچ گئی ہے۔ تو برادران اسلام، جو میسر آیا وہ اپنے ساز و سامان کو لپیٹ کر بغیر جنگ کے جو ہے واپس کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی بہکا کے لیے ان کو وہاں سے نکال کر ان کے پیروں کو اکھاڑنے کے لیے ہم نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، اور فرشتوں نے ان کے دلوں کے اندر رعب دبدبا ڈال دیا کہ اب ہم مسلمانوں سے جیتیں گے نہیں، اسلام کو ختم ہم نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی ساز و سامان میں سرایا لپٹ کر نکل گئے۔ تو برادران اسلام، یہ مختصر سا واقعہ آپ ذہن میں رکھ کر
سوچ کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی عین موقع پر اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہ ہوتی، 10,000 کا لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس ہو کر مدینے کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح اگر پڑتا، مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی، اسلام کی کیا حالت ہوتی؟ اسلام ختم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اسلام کو بچائے رکھے گا قیامت تک۔ تو برادران اسلام، اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی راستہ ہمیں نہ مل رہا ہو، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سب لوگ ہمیں چھوڑ دیا ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اطمینان دلائے گا، سکون دے گا، اور جو ہے زندگی جینے کی ایک نئی رمق، ایک نئی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ شرط یہ ہے کہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یہ دعا کے فضائل ہیں۔ تو برادران اسلام، اس کے آداب بھی ہیں کچھ، ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگے نکل گئے۔ اس کے کچھ آداب ہیں، کتاب کے اندر اگر ہم پڑھیں گے، کتاب و سنت کے اندر، تو اس کے بہت سارے 15-20 جو ہے ذکر کیے ہیں، تو میں اس میں سے مختصراً آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھ رہا ہوں۔ دعا کرنے کے آداب، اور دعا کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک توحید پرست ہونا، نمبر 2 سنت کے مطابق ہونا، نمبر 3 حلال کمائی کھانا۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 توحید پرست ہونا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی بھی میرے بارے میں اگر لوگ آ کر آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، سب سے پہلے جو ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں وہ میں سننے والا، اتنا قریب ہوں، بالکل قریب، تمہارے شہرک سے بھی، تمہاری رگے جان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میں اگر ان کی دعائیں قبول کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ میری توحید کا اقرار کرے، میری توحید کو قبول کرے، وہ میری شان کو قبول کرے، وہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لے کر آئے جو باتیں میں کہتا ہوں۔ جن انبیاء کو میں نے مبعوث کیا ہے ان انبیاء اور اس آخری رسول کی باتوں پر ایمان لائے، آخرت کی باتوں کے اوپر، تمام چیزیں جو رسول کہتے ہیں اور کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان ساری باتوں کے اوپر ایمان لائے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ سیدھی راستے پر آ جائیں۔ تو برادران اسلام، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر ہماری دعا قبول ہونا ہے، جیسے ہی دعا مانگے فوراً اس کا اگر نتیجہ ہمیں دکھنا ہے تو کفر شرک کے کام کو چھوڑ دیں، سارے چیزوں کے اوپر سے بھروسہ چھوڑ دیں، وہ تاگے کے اوپر، تعویذ کے اوپر، خبر والے کے اوپر، نیمبو کے اوپر، وہ جو کدو جو گھر کے سامنے لٹکاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، سارے عقائد دل سے نکال دیں کہ انگوٹھی پہنے تو کامیاب ہے، گاڑی کو رسی، کالی رسی باندھ دے تو جو ہے ناکامی نہیں ہوگی، یہ ایسے سارے عقیدے کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، بس یہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ایک اللہ پر بھروسہ کریں گے اور یہ ایک اللہ پر توکل کریں گے تو ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دلائے گا۔ توکل ہونا، بھروسہ اللہ تبارک، توحید پرست ہوں اور اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کی عبادت سے یہ ظاہر کرے کہ میں توحید پرست ہوں، میں ساری چیزوں پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر کہے گئے ان پر ایمان لایا ہوں، میں یہ اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے ثابت کرے۔
زبان سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، زبان سے کہیں اور اپنے جسم کے اعضاء و جواری سے ثابت کریں کہ میں اس کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پر جو ہے میں قائم اور باقی ہوں، یہ ثبوت دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ سنے ہوں گے، یہ جو جنگ احزاب کا واقعہ ابھی میں نے سنایا، ایک توحید پر ہو اور دعا مانگتے وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان کرے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں مجبور ہوں، مجھے مال دے، دولت دے، دکان اچھا چلا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کی جتنی ہم حمد و ثنا کر سکتے ہیں، تعریف کر سکتے ہیں، اتنی تعریف کرے، اور پھر اس کے بعد نبی پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے جو مانگنا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزید القضاء الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر۔ ہماری تقدیر کو بھی تبدیل کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی تقدیر بھی تبدیل ہوگی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو برادران اسلام، اگر کوئی فقیر ہے، مالدار بننا چاہتے ہیں، دعائیں مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ کوئی مالدار ہے، صحت مند ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مالداری کے ساتھ صحت مندی عطا فرما، علم عطا فرما۔ بیمار دعا کرے کہ اللہ سے جو ہے شفایابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر بدل کر جو ہے اس کو صحت مند اور اس کی بقا قائم کر دے گا۔ تو برادران اسلام، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، نیکی کے کام اس کی حیات کو لمبا کرتی ہے۔ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی عمر جو ہے لمبی ہونے کے لیے اس کی نیکیاں ہیں اس کو ثابت ہوتے ہیں۔ تو برادران اسلام، پہلے نمبر پر ہم نے سنے کہ توحید پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سنت رسول۔ سنت رسول سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے، جو موقع بتائے ہیں، ان موقع، ان طریقوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ باوضو ہو، قبلے کی طرف رخ کر بیٹھیں، آداب کے ساتھ بیٹھیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھیں۔ اول دعا شروع کرنے سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود بھیجیں اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو، اذان اور اقامت کے بعد قبول ہونے کا ایک وقت ہے، اس میں دعا قبول کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ اس درمیان میں اذان ہو گئی اور اقامت سے پہلے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس درمیان میں جو وقت ہے، مختصراً وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرنے کی زیادہ چانسز ہیں۔ برادران اسلام، ہم دیکھیں کسی اور مسجد نے ہماری مسجد کیا حال دیکھیے، جیسے اقامت ہوتی ہیں تو ایک صف ہے، رکعت باندھ لیے، پہلی دوسری رکعت میں لوگ جمع ہوتے ہیں، 2 3 4 صف پر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اذان سنتے ہی مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے کیا دعا نہیں مانگ سکتے؟ اس میں دعا قبول ہونے کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے ہیں کہ مسلمان جب تک اذان سننے کے بعد آ کر نماز سنتیں ادا کر کے فرض نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی غیروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب کو باقی رکھے گا۔ کہ آج ہمارا رعب ہے، دبدبہ ہے کسی کے نظروں میں، کسی کے دل میں، مسلمان انہوں کیا کر لے سکتے ہیں؟ مسلمان کوئی بڑے عہدے پر نہیں ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی بڑا پولیس آفیسر نہیں ہے، کوئی بڑا کلیکٹر نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو رعب کہاں ہے؟
آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے منصبوں سے ہمیں دور رکھا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں کیے. جو نبی نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا. کتنا وقت ہوگا؟ 15 منٹ اذان کے بعد سے جو ہے اقامت کے درمیان 15 سے زیادہ 20 منٹ ہوگا, اس سے زیادہ کہیں نہیں. آپ نماز کو کیسا بھی آنا ہے اور ایک 15-20 منٹ کا وقت زیادہ نکال کر آئیں گے اور اذان سنتے ہی وضو بنائیں اچھی طرح سے اور نماز پڑھ کر جو ہے صرف انتظار کرتے ہوئے بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں مشرکوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا رعب پیدا کر دے گا. مسلمانوں کو دیکھ کر ہمت ہار جائیں گے وہ لوگ. آج ہم لوگ جو ہے دوسری تیسری رکعت میں آ کر ملنے کی وجہ سے بہت بڑی فضیلت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا. تو برادران اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اذان کے بعد سے اقامت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت میں دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. شب قدر میں دعا کرو, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور اسی طرح رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل نمازیں ادا کر کے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اسی طرح حج کو جاتے وقت میں مینا میں اور جو ہے عرفات میں اور جو ہے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی دعا کرو, صفا مروہ پر دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ان کے مطابق ہم جو ہے دعائیں مانگنا چاہیے. نمبر 3, حلال کمائی کھانا چاہیے. اس کا مطلب حرام سے بچنا چاہیے. تو برادران اسلام, حرام سے بچنا چاہیے. اس کی 2 باتیں ہیں. ایک, حرام وہ چیز ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف طور پر فرمایا کہ دیکھو بہتا ہوا خون حرام ہے, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے, اور اسی طرح وہ خود بخود مر جائے وہ جانور حرام ہے, اور چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان چیزوں سے تو ہم بچتے ہیں مگر ان چیزوں سے نہیں بچتے جو کھاتے تو حلال ہیں, ایک آدمی کھاتا حلال ہے وہ, مگر جن ذرائع سے جس کمائی کے ذریعے سے یہ خریدا ہے وہ اس کمائی کے ذریعے حرام ہے, وہ بھی اگر کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دعا قبول نہیں کرے گا. کمائی حرام ہے ہماری, سود کا دھندا کر رہے ہیں مگر کھاتے بکری کا گوشت ہیں, مگر کھاتے دال روٹی ہیں, مگر کھاتے جو ہے ترکاری چاول کھا رہے ہیں. میں کون سا حرام کھانا, پوری تو حلال ہے. برادر اسلام کیسے حلال ہو گیا؟ جھوٹ بول کر کمائیں, دھوکہ دے کر کمائیں, سود کے دھندے پر کما رہے ہیں. تو برادران اسلام وہ اگرچہ کہ دال روٹی ہے, اگرچہ کہ جو ہے ترکاری چاول ہے, اگرچہ کہ حلال جانور کا گوشت ہے جس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہا گیا ہو, مگر ہمارے لیے جس کمائی کے راستے حرام ہو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اگرچہ کہ آپ کھجور خرید کر کھائیں, اگرچہ کہ آپ جو ہے حرام پیسوں سے آپ انگور خرید کر کھائیں, یہ جنت کے میوے ہیں, یہ کھجور اور انگور جنت کے میوے ہیں. اللہ نے دنیا کے اندر کچھ بھیج دیا ہے, اگرچہ کہ وہ حرام کمائی سے جنت کے میوے بھی ہم کھائیں گے, ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. اور وہ چیزیں کھا کر جو ہے اللہ سے دعا کریں گے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ وہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی لمبی حدیث آپ کے سامنے پیش کیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو, مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے. ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین, انبیاء کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا, نیکی کرو, حلال کھاؤ, حلال ذریعوں کو جو ہے اختیار کرو, حلال کمائی کے راستوں کو اختیار کرو, اگرچہ کہ تھوڑا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. ہم لوگوں کا حال کیا ہے دیکھیے آپ, سود پر دینے کے لیے دینے والے آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ فائدہ ہوگا. ساری کتاب و سنت کی باتیں, سارے اپنے تجربے, سارا اپنا ایمان بیچ کر سود پر خریدے, اپنا گھر بنائے, سود پر پیسے لے لیے, اپارٹمنٹ کھڑا کر دیے,
کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ ان اپارٹمنٹوں، ان گھروں کی کرائے کھاتے ہوئے کیا اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسلم شریف کے حدیث میں کہا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واقبر یمد یدیہ یا ربی یا ربی مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فغذی بالحرام فأنى یستجاب ذلک۔ اس آدمی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی ہے جو بڑا لمبا سفر کر رہا ہے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مسافر دعا کرتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب پھر اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو لمبا چوڑا سفر طے کرتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہو گئے، اس کا لباس غبار آلود ہو گیا ہے، داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، سفر کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس سے ہاتھ لمبے کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، حرام کی کمائی سے کپڑے پہنا ہوا ہے، جو حرام کی کمائی سے کمائے ہوئے کمائی کے کپڑے پہن کر دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ فَأَنَّا يَسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے لباس حرام ہے، فَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پوری پرورش حرام کی ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ برادران اسلام، یہ سنت کے مطابق جو ہے ہماری دعا ہونا اور حرام سے بچنا چاہیے۔ تین چیزیں، ان تین چیزوں کے اندر کئی ایک چیزیں شامل ہیں، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جو ہے پھر عاجزی انکساری ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے، نبی کے بتائے ہوئے اوقات، نبی کے بتائے ہوئے موقع اور زمان و مکان، یہ لحاظ رکھتے ہوئے حرام سے بچ کر اگر ہم ایک کتاب و سنت کی زندگی جو بتائیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دعا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی واپس لوٹاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی شان نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ کی بات وہ مانا ہے بندہ، تو اللہ اس کی بات یقیناً مانے گا، یقیناً مانے گا۔ اللہ اس کی بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کرنے میں شان محسوس کریں۔ میں کسی ایرے غیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں میری ہر مراد ہر تمنا کو پورا کرنے والی ذات سے میں مانگ رہا ہوں، یہ یقین، یہ کامل اللہ ضرور مجھے دے گا۔ یہ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، مانگنے کے مطابق دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرے گا، اس میں تین چیزیں، ایک جو بندہ مانگتا وہ مانگنے کے مطابق دیتا ہے، اگر نہیں دیا تو پھر اس کے مانگنے کے عوض میں آنے والے مصائب سے بچاتا ہے، یا جو ہے اس کے مانگنے کے موافق وہ ساری چیزیں محفوظ کر کے آخرت میں اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور جو آداب بتائے گئے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے کامل یقین، حمد و ثنا کے ساتھ اگر دعا کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اے اللہ تیرے سامنے عاجزی ان کے ساری ہو کر کامل یقین کے ساتھ دعائیں مانگنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہوئے شان محسوس کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبدیت کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری الوہیت اور تیری قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شان محسوس کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر دعائیں مانگنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔